سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. یہ سورہ برات کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے. لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام دور کروں ٹھیک اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا دین الحق. ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں حتی یعطوا الجزیۃ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر عن ید وہم صاغرون. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر نبی تھے اللہ کا بیٹا ہے. اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے. ریس کرنے لگے مقابلہ ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات کی. ہلاک کرے ان کو اللہ. کہاں سے پھرے جاتے ہیں. ان آیات میں اہل کتاب سے جہاد کا بیان ہے. یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو اہل کتاب کے مقابلے میں پیش آیا ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اس کافر جماعت پر حاوی ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہے. بہت سی کافر جماعتیں ہیں جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہیں لیکن یہاں خاص طور سے اہل کتاب بول کر یہود اور نصارہ ہی مراد لیے گئے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب سے یہی دو مراد. کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں یہی دو فرقے اہل کتاب کے معروف تھے. یہی لوگ رہتے تھے. اسی لیے قرآن نے مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ کہ کہیں تم یہ کہنے لگو کہ کتاب نازل کی گئی دو جماعتوں پر یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے اگرچہ ہم ان کے سبق سے غافل تھے. تو یہاں یہود و نصارہ ہے یہ بتلانا ہے. اور جہاد و قتال کا جو حکم اس آیت میں بمقابلہ اہل کتاب کے دیا گیا ہے وہ در حقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں. قاتلو شروع ہی میں کہا نا کہ قاتلو لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جو حرام کیا اللہ نے اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا. ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں من الذین اوتوا الکتاب. تو صرف یہود و نصارہ سے لڑائی کے لیے نہیں کہا بلکہ در حقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام طوائف کفار کا یہی حکم ہے. کافروں کی تمام جماعتیں جو ایمان نہیں لاتی لڑنے کا حکم ان سب سے ہے. کیونکہ اس آیت میں حکم قتال کی وجوہ آگے بیان کی گئی ہیں وہ سب کفار میں مشترک ہیں.
تو حکم بھی مشترک ہونا چاہیے، مگر ذکر میں اہل کتاب کی خصوصیت کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی، یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کرنے سے اس بنا پر جھجک ہو کہ یہ لوگ کسی درجے میں ایمان رکھتے ہیں، بھائی کافر و مشرکوں کو تو مارو، لیکن یہ یہود و نصارہ یہ ہم میں ہی سے ہیں، رسالت کا فرق ہے، یہ بھی تو کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو ان سے مت لڑو۔ وہ جھجک دور کرنے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ ان دونوں کا نام لیا کہ یہ آج کے کفار و مشرکین ہیں، یہ لوگ کسی درجے میں ایمان رکھتے ہیں، تورات، انجیل اور حضرت موسیٰ عیسیٰ پر ان کا ایمان ہے، تو ممکن تھا کہ انبیاء سابقین ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا منسوب ہونا مسلمانوں کے لیے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن سکتا تھا۔ نہیں بھائی، ان سے نہیں لڑنا ہے، کافر مشرک بت پرستوں سے لڑیں گے، لیکن یہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہم نہیں لڑیں گے، کیوں؟ یہ مسلمان ہیں، کل کے مسلمان ہیں، یہ آج تھوڑا فرق ہو گیا، اس لیے بالتخصیص یعنی خاص طور سے ان کے ساتھ قتال کا ذکر کیا گیا کہ نہیں ان سے لڑو، تو ان سے لڑنے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ اور جنگ کی 4 وجوہ بتائی، خالی لڑو نہیں، قاتل الذین کے بعد میں بتایا کہ کیا وجہ ہے ان سے کیوں لڑنا ہے، جی تو یہ 4 وجوہات بتلائی ہے۔ ایک تو ایمان نہ لانا، پھر اللہ کے حرام کو حلال سمجھنا، پھر دین حق قبول نہ کرنا، وغیرہ، تو 4 وجوہات بتلائی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ سزا کے مستحق ہیں، کون؟ جو مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ اہل علم تھے، ان کے پاس تورات انجیل کا علم تھا، جن میں خاتم النبیین کا ذکر مبارک حلیہ تک تفصیل سے مذکور ہے، اس علم کے باوجود ان کا کفر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، تو یہ ایک حیثیت سے ان کا جرم زیادہ شدید ہو گیا، اس لیے خصوصی طور پر ان سے جنگ کا ذکر کیا گیا۔ جنگ کے حکم کی 4 وجوہ بتلائی، ایک تو لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، دوسرے ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے ہم کو، تیسرے لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتلایا ہے، چوتھے لا یدینون دین الحق، یعنی سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔ یہ 4 وجہیں ہیں جو جائز کر دیتی ہے ان سے لڑائی کو، لڑو ان سے۔ تو مسلمان غور کریں، اگر یہی 4 وجہیں، وہ کل کے مسلمان تھے، یہود و نصارہ، نبی کی قوم، آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے، اور ہمارے زمانے میں ان کی 4 غلطیاں بتلا کر لڑو کہہ رہے ہیں، تو اگر یہی 4 غلطیاں یا 4 میں سے کوئی 1-2 آج کے مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ان کے خلاف کیا حکم ہوگا وہ خود طے کر لیں، بولے تو بہت بھاری لگے گا۔ تو یہ 4 خرابیوں سے بچنا ہے ایمان والوں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ تو بظاہر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت قیامت کے بھی قائل ہیں، پھر ان چیزوں پر ان کے ایمان کی نفی کیوں کی گئی؟ حالانکہ وہ ایمان رکھتے تھے، پھر کیوں کہا گیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجہ یہ کہ محض ایمان لانے کے الفاظ تو کافی نہیں، جس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے، جب اس طرح کا ایمان نہ ہو تو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں مسلمان، تو ہم مسلمان ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، آج بھی یہودی قوم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی ہے، خود کو مسلمان سمجھتی ہے، اور محمدی لوگوں کو کافر سمجھتی ہے کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ وہی زعم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جائے کہ الفاظ کا ایمان، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کے یہاں مطلوب ایمان اور ایک ہے لفظی دعویٰ ایمان کا۔ تو وہاں لفظی دعویٰ تھا، کیا تھا؟ لفظی دعویٰ تھا ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ جو
چاہتے ہیں وہ ایمان نہ تھا، تو وہ ایمان جو حقیقی ایمان نہ ہو، وہ نہ ہونا اور الفاظ والا ایمان ہونا دونوں برابر ہے۔ یہود و نصارہ نے اگرچہ علانیہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا، دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے، اب اس آئینے میں ہم آ رہے ہیں محمدی مسلمان آج کے، کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے علانیہ طور پر بھائی ہم آج سے مسلمان نہیں، ایسا کوئی اعلان تو نہیں کیا ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، مگر جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اس کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، اللہ کی خدائی میں کیا کیا؟ شریک ٹھہرا دیا، اس لیے ان کا اقرار توحید لغو یعنی بیکار اور ایمان کا دعویٰ غلط ہوا۔ آج مسلمان کہاں ہے؟ اللہ کی توحید میں کتنوں کو شریک ٹھہرا چکا ہے مسلمان؟ کس کو نہیں چھوڑا اس نے؟ کس کو چھوڑا؟ اب آخرت پر ایمان، اسی طرح آخرت پر جس طرح کا ایمان مطلوب ہے وہ بھی اکثر اہل کتاب میں نہیں رہا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت میں حشر اجساد یعنی مادی اجسام کی دوبارہ زندگی نہ ہوگی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ جسم جب مر جائے گا، جل جائے گا، یا یہ ہے کہ ڈوب جائے گا یا مٹی ہو جائے گا تو حشر تو ہوگا، حشر کے دن سب جمع تو کیے جائیں گے، یہ جسم کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ حشر اجساد، جسد جسم کو کہتے ہیں۔ تو وہ آخرت پر ایمان ایسا لاتے تھے کہ دیکھنا جسم دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی مادی اجسام کی دوبارہ زندگی نہ ہوگی، بلکہ پھر کیا جمع کیا جائے گا؟ حشر کا مطلب جمع کرنا، تو پھر اٹھانا اور جمع کرنا کس چیز کا ہوگا؟ ایک قسم کی روحانی زندگی ہوگی۔ کیا مانتے تھے وہ یہود؟ ایک قسم کی روحیں جمع کی جائے گی، وہ یہ کہتے تھے۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی خاص مقامات نہیں ہیں، پھر کہ جنت دوزخ روح کی خوشی کا نام جنت اور رنج کا نام جہنم ہے۔ کیا کہتے تھے؟ روح کی خوشی کا نام جنت اور رنج کا نام، غم کا نام جہنم ہے، جو ارشادات ربانی کے سراسر خلاف ہے، اللہ کے ارشادوں کے یہ بالکل خلاف ہے یہ عقیدے۔ اس لیے یوم آخر پر، آخرت کے دن پر ان کا ایمان در حقیقت ایمان نہ تھا۔ دو ہو گیا، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نبیوں کو بیٹا بنا دیا اللہ کو، اور یہاں آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ تو آخرت پر ایمان لاتے تھے، لیکن کیا کہا کہ آخرت پر جیسا ایمان اللہ چاہتے ہیں ویسا نہیں لاتے تھے۔ تیسری جو چیز فرمائی، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو تورات یا انجیل نے حرام قرار دیا تھا یہ اس کی حرمت کے قائل نہیں رہے، جیسے سود ان کے مذہب میں بھی حرام تھا، لیکن یہ اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اور ساری دنیا کی سب سے بڑی بینکیں آج کے زمانے میں یہود کی بینکیں، سرمایہ کس کا ہے؟ جیسے ربا، سود۔ اسی طرح اور بہت سی کھانے کی چیزیں جو تورات و انجیل میں حرام قرار دی گئی تھی، انہوں نے ان کو حرام نہ سمجھا اور ان میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، یہ دعویٰ اللہ کا صحیح ثابت ہوا۔ چوتھی چیز، اچھا یہاں اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا صرف ایک گناہ ہی کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر ہے۔ ایک ہے کہ حرام سمجھتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو جانا، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن توبہ کرتا ہے کہ یہ حرام ہے اور میں مجرم ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا، اس کے لیے معافی کی امید رہ سکتی ہے، اس کا ایمان نہیں گیا۔ لیکن ایک اتنا دلیر ہو گیا کہ وہ سیدھا کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے لیکن یہ حرام نہیں ہونا چاہیے، اس کو حرام نہیں سمجھتا، انکار کرتا ہے، تو یہ صرف گناہ نہیں ہے، گناہوں سب گناہوں کی ماں کفر ہے یہ۔ اسی طرح کسی چیز کو حرام قرار دینا بھی کفر ہے۔ ہاں اگر حرام کو حرام سمجھتے ہوئے عملی کوتاہی، جو میں نے پہلے بتا دی، عملی کوتاہی غلطی سے ہو جائے تو وہ کفر نہیں، فسق اور گناہ کہتے ہیں اس کو، اس کی معافی کی امید
کی جا سکتی ہے۔ آیت مذکورہ میں ان لوگوں سے جہاد و قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہا بھی بتلا دی کہ کب تک کہ یہ کرنا ہے، ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، حتیٰ یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یعنی یہ حکم قتال، لڑائی کا حکم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر، رعیت بن کر جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ کے لفظی معنی بدلے اور جزا کے ہیں۔ جزیہ کا کیا معنی ہے؟ بدلہ اور جزا۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں، وہ عربی میں جب کہتے ہیں تو ادھورا کہتے ہیں آج کل، جزاک اللہ، کیا بولتے ہیں؟ یہ ادھورا ہے، اس کا مفعول بھی ملے گا تو جا کر وہ پورا ہوگا۔ بھائی جزاک اللہ کا مطلب ہے اللہ آپ کو بدلہ دے، دیکھو بدلہ ہے نا اس کا معنی۔ اب بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے، بدلہ برا بھی ہوتا ہے، تو جزاک اللہ خیرہ سکھایا کرو اور بولا کرو اور بچوں کو بھی سمجھایا کرو اور ٹوکا کرو، جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں، اردو میں تو بول دیتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جزیہ کے لفظی معنی بدلے اور جزا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار سے قتل کے بدلے میں لی جاتی ہے۔ کائے کے بدلے میں لی جاتی ہے؟ قتل کے بدلے۔ اگر یہ بات نہیں سمجھے تو اشکالات آئیں گے۔ ہاں، کیڑے نکالنے والے بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کو۔ وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک اللہ اور رسول کی بغاوت ہے۔ اب دعوت دی، اس کے بعد مقہور ہوئے، وہ قبضے میں آئے، تو پھر کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ جزیہ دے دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کفر اور شرک کس کی بغاوت ہے؟ اللہ اور رسول کی بغاوت ہے، جس کی اصلی سزا قتل ہے۔ کیا سزا ہے اصلی؟ کافر و مشرک کی سزا اصلی قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ان کی سزا میں یہ تخفیف کر دی، ہلکا پن کر دیا کہ وہ اگر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر، رعایا بن کر، عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کا ملک رہے گا، مسلمانوں کے قانون چلیں گے، ہم کو ہماری جو آئلی قوانین ہیں اس پر چلنے دیا جائے، ہم مانتے، تمہاری بالادستی مانتے، اگر منظور کر لیں تو ان سے ایک معمولی رقم جزیے کی لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اب تھوڑے پیسے لو ان سے، ان کو جینے دو، ان کے کفر و شرک کے ساتھ جینے دو، اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان مال آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہوگی۔ تھوڑے سے پیسے لے کر ان کی جان مال کی حفاظت مسلمان کرے گا، ان کی مذہبی رسوم میں کوئی مزاحمت نہ کی جائے گی، بھائی تم تمہارے مذہب پہ چلو۔ اسی رقم کو جزیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو قتل کا بدلہ جزیہ، اتنا یاد رکھنا، قتل کا، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ جزیے کا تعین اگر باہمی مصالحت رضامندی سے ہو تو شرعاً اس کی کوئی تحدید نہیں۔ اب کتنا لینا کتنا دینا، بھائی بادشاہ اسلام ہے اور آپ لوگ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں، جو آپس میں طے کر لو، وہ طے ہو جائے گا، جتنی مقدار اور جس چیز پر باہمی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہی ان سے لیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا۔ نجران جب فتح ہوا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ 2000 حلے جوڑے، 2000 جوڑے دینے پر معاہدہ ہو گیا۔ حلہ 2 کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہبند ایک چادر، سمجھ میں آیا؟ اس کی قیمت بھی لگائی ہے، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں، تو جو طے ہو جائے وہ لیا جائے گا، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بالکل مفلس ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ مفلس، اپاہج، معذور۔ اسی طرح عورتوں اور بچوں، بوڑھوں سے اور ان کے تارک دنیا مذہبی پیشوا، خالی اپنا وہ مندروں میں رہتے ہیں، ان سے بھی اسلام والے کچھ نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنی قلیل مقدار کے لینے کے لیے، اب یہ جو لیں گے اس پر سنو، اتنی قلیل مقدار کے لینے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا، سنو یہ سننے کی چیز ہے کہ جو حضور فرما رہے ہیں، جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا۔ مسلمان ہے یہ نہیں دیکھوں گا، ظالم ہے نا چھوڑ دوں گا، مظلوم کی
غیر مسلم کی مدد کروں گا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اسی طرح کی روایات سے بعض ائمہ فقہا کا مذہب ہے کہ دراصل جزیہ کی کوئی خاص شرعاً مقرر نہیں ہے، شرح مقرر نہیں، بلکہ حاکم وقت کے ثوابدید پر ہے، جائزہ لے کر طے کرے۔ اس بیان سے اب دیکھو، کان کھول کے سننے کی چیز، دماغ حاضر رکھے، اس بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جزیہ کفار سے سزائے قتل رفع کرنے کا معاوضہ ہے، اسلام کا بدلہ نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان نہیں بنے نا، کلمہ نہیں پڑھے، اس لیے تم ان سے پیسے اور ٹیکس لے رہے ہو، اشکال آتا ہے۔ بات سمجھے آپ؟ مسلمانوں نے کہ یہ ٹیکس کیوں لگایا ہے؟ یہ ٹیکس اس لیے لگایا تم لوگوں نے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں بنے، تو تم اسلام بیچتے ہو، تم اسلام کے بدلے پیسے کماتے ہو، پیسے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان بنو۔ یہ اشکال آتا ہے، اس کو رفع کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جزیہ کفار سے سزائے قتل رفع کرنے کا معاوضہ ہے، کہ قتل کی سزا معاف کر دی گئی، اس کا معاوضہ ہے، بدلہ ہے یہ پیسہ جو لے رہے ہیں، اسلام کا بدلہ نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تم مسلمان نہیں بنے اس لیے پیسے لے رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے دام لے کر اسلام سے اعراض اور کفر پر قائم رہنے کی اجازت کیسے دے دی گئی، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے، اب دلیل دیکھو، کہ یہ اسلام کا بدلہ نہیں ہے، پیسہ دو اسلام مت قبول کرو، بلکہ یہ کیا ہے، پیسہ دو قتل نہیں کریں گے تم کو، اس کا بدلہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت بہت سے ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن سے جزیہ نہیں لیا جاتا، مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، سادھو سن، اپاہج، معذور، ان سے کوئی پیسہ لیے بغیر اور اسلام قبول کیے بغیر اسلامی حکومت میں رہنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ سمجھے؟ اگر جزیہ اسلام کا بدلہ ہوتا تو ان سے بھی لیا جانا چاہیے تھا، وہ تو قتل کا بدلہ ہے۔ ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ ذلیل ہو کر ذلت کے ہاتھوں سے کیا کریں، جزیہ دے دے، یہ فرمایا۔ وہم صاغرون کے معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے عام جنرل قانون کی اطاعت کو اپنے ذمے لازم قرار دیں، تب ہی وہ لوگ صاغر کہلائیں گے، ماتحت کہلائیں گے۔ جب یہ لوگ جزیہ ادا کرنا منظور کر لیں، نہیں بھائی ہم جزیہ دے دیں گے، تو جنگ بندی کر دی جائے گی، اب جنگ نہیں کر سکتے۔ اس میں جمہور فقہا کے نزدیک تمام کفار شامل ہیں، خواہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب، البتہ مشرکین عرب اس سے مستثنیٰ ہے کہ ان سے جزیہ قبول نہیں کیا گیا، ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا۔ جی، یہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ فرمایا۔ اس دوسری آیت میں فرمایا یہود تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ان کا دعوی توحید اور ایمان کیا ہو گیا، غلط ہو گیا۔ مسلمانوں میں بہت سے غلط عقائد ہیں، اس سے بھیانک عقائد ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں میں سے ہمارے شیعوں نے تو سب کی ماں ہیں یہ شیعہ رافضی، ہاں اس کا درس دیتا ہوں میں، کچھ جوان آتے ہیں میرے پاس ہفتے میں ایک آدھ بار، تو وہ جب درس سنیں گے آپ، تو انہوں نے تو اللہ کی چھٹی کر دی ہے، جو کچھ ہے امام ہے، وہ آج کا امام ہے نا، سیدنا برہان الدین، سیدہم برہان الدین، مفضل وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ایسے عقیدے جو انسان کو پاگل کر دے گے، تمام باطل فتنوں کی ماں ہے وہ، اور یہی ہیں اطراف میں آپ کے، اور آپ کو ہوش بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو ایمان عقیدے کا نام ہے، عقیدہ بگڑا آپ کی 1000 سال کی عبادت بھی آپ کو جنت نہیں دلا سکتی، اس لیے فکر کرو، عقائد درست کرو، اپنے بچوں کے عقیدے ٹٹولو، اپنی بیویوں کے عقیدے ٹٹولو، خود کا عقیدہ ٹٹولو۔ میں مسلمان ماں نے پیدا کیا میرے کو، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں مسلمان، یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کہتے تھے کہ صحابہ بخاری شریف میں ہیں، تابعی کہتے ہیں میں اتنے صحابہ سے ملا، ایک کو بھی مطمئن نہیں پایا، وہ سمجھتے تھے میں اندر سے منافق تو نہیں ہوں۔
تو دیکھیے پھر فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یعنی اس کا خود وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یا پھر یہ جتنے مسلمان بولتے ہیں یہ سب زبانی جمع خرچے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، پہلے کے کافر جیسا کرتے تھے ویسی ان کی نقل کرتے ہیں یہ